الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو تمہارے پاس ہے ہو چکے گا، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کاموں کے قابل ہو۔ تمہارے پاس یعنی تمہارے پاس جو دنیا کا سامان ہے یہ سب فنا اور ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس جو خزانہ رحمت اور آخرت کا ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو ایک آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری دنیاوی کمائی سے بہتر ہے، لہٰذا اپنے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ توڑو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، تو اس کے لیے باقی اور بہتر کے بدلے فانی اور ناقص کو بیچ دینا مشکل نہیں ہوتا۔ اس طرح کہ جس طرح برف کے مقابلے میں ہیرے موتی بہتر اور باقی رہنے والے ہیں، اور برف کے مالک پر برف کو ہیرے موتی کے بدلے بیچنا مشکل نہیں ہوتا، اس طرح دنیا و آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا اس برف کی طرح ہے جو دھوپ میں رکھی جائے تو وہ ختم ہونے تک پگھلتی رہتی ہے، اور آخرت اس ہیرے موتی کی طرح ہے جو فنا نہیں ہوتا، لہٰذا دنیا اور آخرت کے درمیان جو ایک فرق ہے اس کے بارے میں جس قدر یقین اور معرفت ہوگی اس قدر اس کا سودا کرنے اور معاملہ کرنے میں رغبت مضبوط ہوگی، حتیٰ کہ جس شخص کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے نفس اور اپنے مال دونوں اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اسی طرح کا ارشاد اللہ پاک نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا 111 نمبر آیت کے اندر کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر بتایا کہ انہیں اس سودے پہ نفع ہوا، چنانچہ ارشاد فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے فنا اور زائل ہو جانے اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے میں خوب غور و فکر کرے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے، اور دنیا کی فانی نعمتوں اور لذتوں سے بے رغبتی اختیار کرے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ سارے جو آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ایک فانی چیز ہے، ایک باقی چیز ہے۔ اب فانی باقی چیز کو فانی کے بدلے میں بیچنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے مسلمان کے ساتھ۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟
کہ ہم نے اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے، اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ میں مخاطب ہوں ان علماء سے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ان پیروں سے جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کتنا سستا سودا کیا ہے کہ دنیا کے بدلے میں تم نے اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ آج کیا ہے؟ تم نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عزت بھی پائی، شہرت بھی حاصل کی اور رزق بھی کمایا، لیکن جب دین کو تمہاری ضرورت پڑی تو تم نے اس سے غداری کر دی اور تعویلیں اور بہانے بنا کر جو ہے اس سے جان چھڑا لی۔ آج یہی منظر امت مسلمہ کے جو پیشوا ہیں ان کا ہے، یہی منظر مجھے دیکھنے کو ملا ہے۔ آج فلسطین لٹ گیا، فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت کفار نے کی ہے اور مسلمانوں کی بے حسی اور ان نام نہاد ملاؤں اور پیروں کی بے حسی، یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ جتنے پیر ہیں آج یہ کیوں نہیں بلاتے اپنے مریدوں کو، اس بات پہ اکٹھا کیوں نہیں کرتے کہ آؤ آج مسجد اقصیٰ کی حرمت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے نبی کی اس امت کے لیے اکٹھا ہو جاؤ کہ جن پر کفار ظلم کر رہے ہیں، اور اس کی حرمت کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اس کے وقار کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ نہیں، یہ اپنے مریدوں کو اس لیے اکٹھا کیوں کریں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی حرمت کے لیے نکلیں، بلکہ یہ تو اکٹھا کرتے ہیں اپنے دربار سجانے کے لیے، اپنی گدیاں سجانے کے لیے، اور سالانہ عرس رکھواتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہر بات پر اپنے مریدوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن جب دین پر اوکھا وقت آتا ہے، مسلمانوں پر کوئی اوکھا وقت آتا ہے، تو یہ لوگ بے حس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے وہ مسلمان کہ جن کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، چاہے مسلمان کٹ جائے، مر جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو ان سے میرا سوال ہے، تم کس تسلی سے تم جی رہے ہو کہ کیا تم سے پوچھا نہیں جائے گا تو حشر میں تم کو یہ معلوم ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ، اور تم اسی خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم بڑے عاشق رسول ہو۔ تم عاشق رسول نہیں ہو، عاشق رسول ہوتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرتے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے، جہاد کرتے، لیکن تم لوگوں نے قوم کو بھی بزدل بنا دیا اور خود بھی بزدل بن کے بیٹھ گئے۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، درد سے بہت سینہ بھرا ہے، اب بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔